بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 6 ستمبر ہے۔ 1965 کو اسی تاریخ کو ہمارے بزدل دشمن ہندوستان نے رات کی تاریکی میں ہمارے مادر وطن پر حملہ کر دیا تھا، اور ہماری بہادر افواج نے اپنی عوام کے تعاون کے ساتھ اپنی مادر وطن کا تحفظ کیا۔ آج ہم آپ کو یوم دفاع کی کہانی سنا رہے ہیں۔ جنگ انسانوں کے لیے کوئی پسندیدہ عمل نہیں۔ ہر جنگ اپنے ساتھ انسانوں کے لیے غم، دکھ، تکلیف، مصیبت اور بے شمار صدمات اور نہ مٹنے والے زخم دے کر جاتی ہے۔ لیکن کچھ ایسی جنگیں بھی ہوتی ہیں جن میں ایک امن پسند، مہذب، بہادر اور انسانیت سے پیار کرنے والا فرد جوش و جذبے اور نیک نیتی کے ساتھ شریک ہوتا ہے، اور اس جنگ میں جان کی بازی لگا کر، لہو کا نذرانہ پیش کر کے، زندگی قربان کرنے کو بھی اپنی سعادت، مسرت، فخر اور تمغہ امتیاز تصور کرتا ہے، اور ہنسی خوشی اپنے پیاروں سے جدائی، ان کی فرقت کا کرب اور دنیا کی رنگینی سے بچھڑنا گوارا کر لیتا ہے۔ یہ وہ جنگ ہوتی ہے جو انسان اپنے عقیدے، نظریے، دین کے تحفظ، مادر وطن کے دفاع اور قوم کے ناموس کی حفاظت اور پرچم کی سربلندی کے لیے لڑتا ہے، اور ایسی ہی جنگوں کے لیے مائیں اپنے بچوں کو تیار کرتی ہیں۔ اسلامی تاریخ میں ایسی بے شمار جنگیں لڑی گئی ہیں جب مسلمانوں نے تعداد میں بہت کم ہونے کے باوجود اللہ رب العزت کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے اپنے سے کئی گنا طاقتور دشمن کا سامنا کیا اور اسے شکست کی ذلت اور رسوائی سے دوچار کیا۔ جنگ ستمبر بھی ایک ایسا ہی معرکہ تھا جو اہل پاکستان نے ماضی کی روایات کو زندہ کرتے ہوئے خود سے طاقتور اور مادی وسائل سے لیس دشمن کے ساتھ بھرپور ایمانی جذبے، ہمت و شجاعت اور موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لڑا۔ بھارت نے رات کی تاریکی میں شب خون مارا۔ حملے کا ہدف لاہور تھا۔ بھارت نے تین طرف سے حملہ کیا۔ لاہور، جسٹر اور قصور کی سرحدوں پر ایک ساتھ حملہ شروع ہوا۔ ستلج پر مٹھی پر رینجرز کے جوانوں نے آخری گولی اور آخری سانس تک لڑ کر بھارتی فوجیوں کو آگے نہ بڑھنے دیا۔ لاہور میں داخلے کے لیے باٹا پور پل پر قبضہ ضروری تھا، لیکن دشمن کے گولوں کی برسات کے باوجود چند رضاکاروں نے BRB پل کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا، اور بھارتی فوج اس کے بعد 17 دنوں تک ایک قدم بھی آگے نہ بڑھ سکی۔ بھارتی فوج نے بھینی کے محاذ پر شدید حملہ کیا۔ یہ مقام باٹا پور سے 7 میل شمال کی طرف تھا۔ بھارتی فوج اس مقام سے آگے بڑھ کر لاہور اور راولپنڈی کے درمیان رابطہ ختم کرنا چاہتی تھی۔ اس نے 19 حملے کیے اور تقریباً 1500 گولے برسائے، لیکن اسے منہ کی کھانا پڑی۔ برقی سیکٹر پر دشمن نے 1 ڈویژن اور 2 بریگیڈوں کی مدد سے حملہ کیا۔ اس محاذ پر پنجاب ریجمنٹ نے دشمن کا منہ توڑ کر رکھ دیا۔ میجر عزیز بھٹی اسی محاذ پر لڑتے ہوئے 21 ستمبر کو شہید ہوئے۔ بھارتی ہائی کمان نے قصور کی جانب 2 ڈویژن فوج کو حملے کا حکم دیا۔ مقابلے میں پاک آرمی کی صرف 1 بٹالین تھی۔ اگلے مورچوں میں ایسٹ بنگال کی صرف 1 کمپنی دفاع کر رہی تھی۔ دشمن نے 14 بڑے حملے کیے، مگر پاکستانی جوانوں نے انہیں 1 انچ آگے بڑھنے نہ دیا۔ قصور کے بعد دشمن نے کھیم کرن کے محاذ پر اپنی عسکری قوت کا مظاہرہ کیا۔ بھارتی فضائیہ بھی محاذ پر آ گئی، مگر پاکستانی طیارہ شکن توپوں سے وہ جلد ہی پسپا ہو گئی۔ دشمن کے 7 ٹینک تباہ ہونے سے اس کی صفوں میں کھلبلی مچ گئی۔ 8 ستمبر کو کھیم کرن پر پاکستان کا قبضہ ہو گیا۔ لاہور پر حملے کے 24 گھنٹے بعد بھارتی فوج نے تقریباً 500 ٹینک اور 50,000 فوج کے ساتھ سیالکوٹ پر اچانک حملہ کر دیا۔ پاکستان کی طرف سے صرف 125 ٹینک اور تقریباً 9,000 جوان میدان میں آئے۔ دشمن کا پروگرام 24 گھنٹے کے اندر چونڈا سے آگے بڑھ جانا تھا، مگر اب 72 گھنٹے بعد بھی وہ 1 انچ آگے نہ بڑھ سکا تھا۔ چنانچہ وہ مزید طاقت لے کر میدان میں اتر آیا، اور اس طرح دوسری عالمی جنگ کے بعد ٹینکوں کی جنگ کا دوسرا بڑا میدان گرم ہوا۔ اس جنگ میں دشمن کے صرف 105 سپاہی زندہ بچے، جنہیں جنگی قیدی بنا لیا گیا۔ پاک فضائیہ کے ایک اسٹار فائٹر F-104 نے دشمن کا جہاز مسرور کے ہوائی اڈے پر اتار لیا، اور اسکواڈرن لیڈر برج پال سنگھ کو گرفتار کر لیا گیا۔ 6 ستمبر کو بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تو فضا میں بھی مٹ بھیڑ ہونے لگی۔ پاک فضائیہ کے 2 اسٹار فائٹر نے دشمن کے 4 طیاروں کا مقابلہ کیا اور 1 کو گرانے میں کامیاب ہو گئے۔ لاہور پر بھارتی فوج کے حملے کے بعد 6 طیارے فضا میں یکدم نمودار ہوئے، اور پورے 20 منٹ تک دشمن بموں، راکٹوں اور گولیوں کی بارش کرتے رہے۔ پٹھان کوٹ کے ہوائی اڈے کی تباہی نے بھارتی فضائیہ کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ فضائی مارکے کا ایک قابل تحسین مارکہ امام عالم کا ہے۔ انہوں نے سرگودا کے قریب ایک ہی جھڑپ میں دشمن کے 5 طیارے گرا کر ریکارڈ قائم کر دیا۔ اس کے بعد بھارتی فضائیہ کو سرگودا کی جانب جانے کی جرات نہیں ہوئی۔ امبالہ کے دفاعی انتظامات کا غرور آنے واحد میں خاک میں مل گیا۔ 17 روزہ جنگ کے دوران پاکستان کے جرأت مند ہوابازوں نے 35 طیاروں کو دو بدو مقابلے میں اور 43 کو زمین پر ہی تباہ کر دیا تھا۔ 32 طیاروں کو طیارہ شکن توپوں نے مار گرایا۔ بھارت کے مجموعی طور پر 110 طیارے تباہ کر دیے گئے۔ اس کے علاوہ ہماری فضائیہ نے دشمن کے 149 ٹینک، 200 بڑی گاڑیاں اور 20 بڑی توپیں تباہ کر دیں۔ اس کے مقابلے میں پاکستان کے صرف 19 طیارے کام آئے۔ پاکستان کی تینوں مسلح افواج ہر محاذ پر برسرِ پیکار تھیں۔ ان افواج کو حوصلہ اور تقویت عطا کرنے میں پاکستان کی غیور عوام کا بھی نہایت اہم کردار تھا۔ وہ اپنی مسلح افواج پر اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار تھے، جس کے باعث اتنی بڑی کامیابی ملی۔ اس لیے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ مسلمانوں کے باہمی اتحاد و اتفاق پر ہی اللہ رب العزت کی مدد آیا کرتی ہے۔ اگر ہم متحد رہیں گے اور ایمان، اتحاد اور تنظیم کے اصول پر عمل پیرا رہیں گے تو ہماری آزادی محفوظ رہے گی۔
اور اگر ہم آپس میں لڑتے رہیں گے اور ذاتی اور گروہی مفادات کو قومی مقاصد پر ترجیح دیں گے تو ہماری آزادی کی کوئی ضمانت نہیں ہوگی۔